بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے. الحمدللہ آج ہم لوگ نواسخ جملہ چیزیں مبتدا خبر کے احکام کو منسوخ کر دیتی ہیں اس کی پانچویں قسم لائے نفی جنس کے متعلق پڑھیں گے. گزشتہ کل ہم نے ما ولا مشبہتان بلیسا کے بارے میں جانا کہ ان دونوں میں کیا یکسانیت ہے، کیا فرق ہے، کب ما کا عمل باطل ہو جاتا ہے، کب لا کا اسم حذف ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں گزشتہ سبق میں ہم لوگوں نے دیکھ لی تھی. آج ہم لوگ لائے نفی جنس کے بارے میں پڑھیں گے جو کیا بولتے ہیں مبتدا خبر کے حکم کو کیا کر دیتا ہے، منسوخ کر دیتا ہے، اور مبتدا کو اپنا اسم اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتا ہے. تو سبق ہے لائے نفی جنس. یہ حرف اسم نکرہ جنس سے حکم کی نفی کے واسطے آتا ہے. یہ حرف اسم نکرہ کی جنس سے حکم کی نفی کے واسطے آتا ہے. پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ اس کا اسم کیا ہوگا، اسم نکرہ ہوگا. پہلی چیز کیا معلوم ہوئی کہ جو لائے نفی جنس ہوگا اس کا اسم کون ہوگا، اسم نکرہ ہوگا. اور یہ جو لا نفی کرے گا، نفی کی بھی کئی قسمیں ہیں، تو اس کی نفی کیسے ہوگی کہ جس چیز کی یعنی جس حکم کی وہ نفی کر رہا ہے تو اس کا حکم اس طرح کی یعنی اس جنس کی جتنی چیزیں ہیں ان تمام پر کیا ہوگا، نافذ ہوگا، ان تمام پر نافذ ہوگا. مثلا کہا گیا کہ لا غلام فی الدار. کیا کہا گیا؟ لا غلام فی الدار. تو اب یہاں پر کیا اس میں نکرہ ہے پہلی چیز، اور دوسری چیز لائے نفی جنس. تو اب اس صورت میں غلام جس چیز شخص کو کہہ سکتے ہیں، غلام یعنی وہ جنس جس چیز پر جس شخص پر صادق آ سکتی ہو، فٹ ہو سکتی ہو، ان تمام کی نفی ہو گئی کہ اب گھر میں کوئی غلام نہیں ہے. تو یہ ہے لائے نفی جنس، یعنی جنس کی نفی کرنے کے لیے یہ لام آتا ہے. اور جو پیچھے ہم لوگوں نے لا پڑھا وہ فرد کی نفی کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ فرد کی نفی کر سکتا ہے یا جنس کی نفی کر سکتا ہے. مثلا ہم نے اگر مان لیجیے مانا کہ ایک لام مشبہ بلیسا ہے. کیا ہے؟ لام مشابہ بھی لیسا ہے. تب ہم نے کہا لا رجل فی الدار. کیا کہا؟ پیچھے لا رجل فی الدار کہا. کیا کہا؟ لا مشابہ بھی لیسا ہے تو لا رجل فی الدار کہا. تو ایک تو فرق یہ ہو گیا کہ لائے نفی جنس کا جو اسم ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے، پھر دوسرے منصوب ہوتا ہے. یہ لفظی فرق ہو گیا. معنوی فرق کیا ہو سکتا ہے؟ معنوی فرق یہ ہوا کہ جب آپ نے کہا لا رجل فی الدار تو اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی گھر میں نہیں ہے، دو آدمی گھر میں ہیں. یعنی فرد کی نفی ہو رہی ہے، جنس کی نفی نہیں ہو رہی. یعنی ایک متعین شخص یا ایک کوئی شخص نہیں ہے، باقی اور جو اشخاص ہیں وہ ہو سکتے ہیں. لیکن جب آپ نے کہا لا رجل فی الدار تو اب رجل کی بننے کی صلاحیت جن جن افراد میں پائی جائے گی، وہ جنس جس میں پائی جائے گی ان تمام سے نفی ہو جائے گی کہ گھر میں ایسا کوئی شخص موجود نہیں ہے. عورت ہو سکتی ہے کیونکہ وہ جنس نہیں ہے، مرد کی جنس سے نہیں ہے، لیکن مرد کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن جب آپ لا مشابہ بھی لیسا استعمال کریں گے تو وہ اس میں یہ امکان اور اس میں یہ پاسبلٹی رہتی ہے کہ کوئی دوسرا شخص ہو، اس جنس کا دوسرا شخص موجود ہو. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں میں لفظی لحاظ سے تو فرق ہے ہی ہے کہ اس کا اسم کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، خبر کیا ہوتی ہے، منصوب ہوتی ہے لا مشابہ بلیسا کا. اور لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے بلا تنوین اور خبر کیا ہوتی ہے، مرفوع ہوتی ہے. تو دونوں میں فرق یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ حرف اس میں نکرہ جنس سے حکم کی نفی کے واسطے آتا ہے. یہ اتنا سمجھ میں آ گیا کہ اس میں نکرہ پر آتا ہے اور نفی کس سے کرتا ہے، جنس سے نفی کرتا ہے. یعنی فرد کی نفی نہیں کرتا ہے، جنس کے مقابلے میں کیا ہے، فرد ہے. فرد کی نفی نہیں کرتا بلکہ فرد کی نفی کے ساتھ اس جسم کی نفی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اسم کو نصب بلا تنوین اور خبر کو رفع دیتا ہے، جبکہ اسم نکرہ مضاف یا مشابہ مضاف ہوتا ہے. تو اس میں کئی حالتیں ہوتی ہیں، یعنی جو لام کا اسم ہوتا ہے اس کی کئی حالتیں ہوتی ہیں. ایک حالت تو یہ ہے کہ اس کا اسم مشابہ مضاف ہو یا باقاعدہ مضاف ہو. ایک حالت یہ ہو گئی. دوسری حالت یہ ہے کہ وہ صرف ایک نکرہ ہو. ٹھیک ہے. کیا ہو؟ نکرہ ہو. ایک حالت یہ ہوگی کہ معرفہ ہو، اور ایک حالت یہ ہوگی کہ دو نکرہ آ جائیں جو کہ مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو.
تو یہ چار حالتیں ہوتی ہیں. پہلی حالت دیکھیے کیا ہے کہ وہ ایسا لام کا اسم کون ہو، مضاف ہو یا کیا ہو، شبہ مضاف ہو. پہلی حالت کیا ہے کہ لام کا اسم کون ہو، مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو. شبہ مضاف کا مطلب یہی ہے کہ ایک کوئی ایسا اسم ہو جس میں جسے دوسرے کلمے کی اسی طرح ضرورت پڑے جیسے مضاف کو مضاف الیہ کی ضرورت پڑتی ہے. شبہ مضاف کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ ہو جسے اپنے معنی بتانے کے لیے کسی دوسرے کلمے کی اسی طرح ضرورت پڑے جیسے مضاف کو مضاف الیہ کی ضرورت پڑتی ہے اپنے معنی بتانے کے لیے. مثلا ہم عبد کہتے ہیں تو عبد کو ضرورت ہے کہ بتایا جائے عبد اللہ ہی. تو جس طرح عبد محتاج ہے اللہ کا اپنے معنی کو بتانے کے لیے، جب ہم عبداللہ کہتے ہیں تب معنی پورا ہوتا ہے. ایسے ہی عشرین درہمن، جب ہم نے 20 کہا، عشرون کہا، کیا کہا؟ 20. اور اگر ہم نے درہم نہیں بتایا تو عشرون کے بھی کوئی معنی نہیں رہ جائیں گے. تو عشرون بھی مضاف کی طرح ہی محتاج ہے کہ وہ مضاف الیہ اس کو ملے. تو اس وجہ سے اسے کیا کہا گیا؟ شبہ مضاف کہا گیا. تو یہ تو شبہ مضاف کی تعریف ہو گئی. تو لام کا اسم اگر کیا ہو، نکرہ ہو، نکرہ تو رہے گا ہی، مضاف یا شبہ مضاف ہو، تو ایسی صورت میں جو اس کا اعراب آئے گا وہ کیا ہوگا؟ نصب آئے گا. کیا ہوگا؟ نصب. لیکن تنوین نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اور خبر کو کیا ملے گا؟ رفع ملے گا. ٹھیک ہے. مثال دیے جیسے لا غلام رجل ظریف، مرد کا کوئی غلام چالاک نہیں ہے. تو پہلی چیز کیا بتایا کہ اسم لام کا اسم کون ہو، نکرہ ہو. نکرہ ہے، ٹھیک ہے. رجل کیا ہے؟ نکرہ ہے، تو اس کی طرف جو مضاف ہوگا وہ بھی نکرہ ہوگا. پھر بتایا کہ وہ اسم کیا ہو، مضاف ہو. ٹھیک ہے. لا غلام رجل مضاف ہے، تو جب مضاف ہو تو ایسی صورت میں اسے کیا ملے گا؟ نصب بلا تنوین. تو غلام کو کیا ہے؟ نصب بلا تنوین ملی ہوئی ہے. اسی طرح بتایا یا شبہ مضاف ہو. کیا ہو؟ یا شبہ یعنی مشابہ مضاف ہو. تو اب دیکھیے عشرین درہمن، کیا ہے؟ عشرین درہمن نکرہ ہے اور کیا ہے؟ شبہ مضاف ہے. نکرہ شبہ مضاف کیوں ہے؟ کیونکہ عشرینہ کو درہمن کی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح عبد کو اللہ کی یعنی مضاف کو مضاف الیہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اسے کیا کہا گیا؟ شبہ مضاف کہا گیا. ٹھیک ہے. تو اب اسے کیا ملے گا؟ نصب بلا تنوین. تو عشرینہ دیکھیے، عشرینہ حالت نصب، چونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے، جمع مذکر سالم جب حالت نصبی میں ہو تو کس سے اعراب دیا جاتا ہے؟ یا ما قبل مکسور سے دیا جاتا ہے. تو کیا کہا؟ لا عشرین درہمن لک. تو لام کے اسم کی پہلی حالت کیا ہوئی کہ نکرہ ہو اور مضاف یا شبہ مضاف ہو. تو اگر ایسا ہو تو اسے ہم کیا دیں گے؟ نصب بلا تنوین. ٹھیک ہے. یہ پہلی حالت ہو گئی. دوسری حالت ہے، اتنا سمجھ میں آ گیا؟ اگر لام کے بعد نکرہ مفرد غیر مفصول ہو. نکرہ ہو، پہلی چیز کیا ہے؟ نکرہ مفرد ہو. مفرد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو. مفرد کا کیا مطلب ہے؟ واحد، تثنیہ، جمع نہیں، بلکہ وہ مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو. نکرہ ہو، مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو، غیر مفصول ہو. غیر مفصول کا مطلب کیا ہے؟ کہ لام سے بالکل جڑا ہوا ہو. فصل یفصل مانے کاٹنا. غیر مفصول جسے کاٹا نہ گیا ہو. کس سے نہ کاٹا گیا ہو؟ کس سے الگ نہ کیا گیا ہو؟ لام لائے نفی جنس سے. تو ایسے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مبنی بر فتح ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مبنی بر فتحہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مبنی بر فتحہ ہوتا ہے. تو اسے اس کے اعراب کو ہم کیا کہیں گے؟ مبنی بر فتحہ کہیں گے. نصب بلا تنوین نہیں کہیں گے. کیا کہیں گے؟ مبنی بر فتح. حالانکہ نصب بلا تنوین اور مبنی بر فتح میں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی فرق ہے؟ وہ بھی یعنی زبر ہے، یہ بھی زبر ہے. ٹھیک ہے. اس میں بھی تنوین نہیں آ رہی، اس میں بھی تنوین نہیں آ رہی، لیکن اس میں عامل کا فرق ہے. اس میں کیا ہے؟ عامل کا فرق ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے دونوں کی الگ اصطلاح استعمال کی ہے. اگر اسم مضاف اور شبہ مضاف ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے اعراب کو ہم کیا کہیں گے؟ نصب بلا تنوین کہیں گے. اور اگر اسم نکرہ ہو اور مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو اور لام کے ساتھ جڑا ہوا ہو، غیر مفصول ہو، تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ مبنی بر فتحہ کہیں گے. جیسے مثال دی ہے لا رجل فی الدار. تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ لا رجل میں نصب بلا تنوین رجلہ کو ملی ہے، بلکہ ہم کیا کہیں گے؟ مبنی بر فتحہ کہیں گے. اور اسی طرح لا ریبہ فی میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ریبہ کو نصب بلا تنوین ملی ہے، بلکہ ہم کیا کہیں گے؟ مبنی بر فتحہ کہیں گے. تو یہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. مبنی بر فتحہ اس وقت کہیں گے جبکہ مفرد ہو، یعنی مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو اور لام سے جڑا ہوا ہو، تو اس وقت اسے مبنی بر فتحہ کہیں گے. اور اگر مفرد نہ ہو یعنی مضاف یا شبہ مضاف ہو تو پھر اس صورت میں ہم اسے کیا کہیں گے کہ اسے کیا ملا ہے؟ نصب بلا تنوین. تو یہ دوسری حالت ہو گئی. تیسری حالت، جب اس کے بعد معرفہ ہو. کیا ہو؟ لام کے بعد، لائے نفی جنس کے بعد کیا ہو؟ معرفہ ہو. تو لام کا تکرار دوسرے معرفہ کے ساتھ لازم ہے. تو پتہ چلا کہ لام لائے نفی جنس کے بعد یا اس لام کے بعد آپ تنہا
معرفہ کو نہیں لا سکتے، بلکہ آپ کو دو لوگ چاہیے ہوں گے نفی کرنے کے لیے. کیا چاہیے ہوں گے؟ دو اسم چاہیے ہوں گے نفی کرنے کے لیے. آپ کہیں گے لا زید فی الدار ولا عمرو. لا زید آپ یہ نہیں کہہ سکتے لا زید فی الدار، کیونکہ یہ معرفہ ہے، اور معرفہ کے ساتھ قاعدہ یہ ہے کہ جب معرفہ کی نفی کی جا رہی ہو لام کے ذریعے سے، تو پھر اس کا تکرار کیا ہو جاتا ہے؟ لازم ہو جاتا ہے. اس کا تکرار کیا ہو جاتا ہے؟ لازم ہو جاتا ہے. تو اب ہم کیا کہیں گے؟ لا زید فی الدار ولا عمرو کہیں گے. ٹھیک ہے. جب اس کے بعد معرفہ ہو تو لام کا تکرار دوسرے معرفہ کے ساتھ لازم ہے. اس وقت لام کا عمل کچھ نہیں ہوگا. اور یہ بھی معلوم چلا کہ جب معرفہ ہو جائے تو اب لام کا عمل کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. اس کا عمل کچھ نہیں ہوگا، اور معرفہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. جیسے مثال دی ہے لا زید فی الدار ولا عمرو. تو دیکھیے یہاں پر زیدن کیا ہے؟ معرفہ ہے. جب لام کے بعد معرفہ آیا تو پہلی چیز تو یہ بتائی کہ ہمیں اس کی تکرار کرنی پڑے گی. تکرار کی کس کے ذریعے سے؟ عمرو کے ذریعے سے تکرار کی. دوسری چیز یہ بتائی کہ لام کا عمل کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. تو دیکھیے زیدن پہ رفع آیا ہے، حالانکہ کیا آنا چاہیے تھا؟ نصب یا مبنی پر فتحہ ہونا چاہیے تھا. وہ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے. دو چیزیں. تو لام کی لام کے اسم کی تین حالتیں ہوئی. ایک یہ کہ نکرہ ہو، مضاف یا شبہ مضاف ہو، اس وقت اسے کیا آئے گا؟ نصب بلا تنوین. دوسری حالت ہو گئی کہ لام نکرہ ہو اور مفرد ہو، یعنی مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو، اور غیر مفصول یعنی لام سے جڑا ہوا ہو. تو ایسی صورت میں اسے کیا آئے گا؟ مبنی پر فتحہ. اور تیسری صورت یہ ہے کہ معرفہ ہو. تو جب معرفہ ہوگا تو اسے دوسرے معرفہ کے ساتھ لام کا تکرار ہوگا، اور لام کا عمل کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. چوتھی صورت کیا ہے؟ اگر لام کے بعد نکرہ مفرد دوسرے نکرہ کے ساتھ مقرر ہو تو پھر اختیار ہے خواہ نصب بلا. مان لیجئے نکرہ مفرد ہے. مفرد کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو. تو ابھی صرف ایک نکرہ نہیں آ رہا، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور نکرہ آ رہا ہے جس کی نفی مقصود ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو دو آپشن ملتے ہیں. ایسی صورت میں آپ کو کیا ملتے ہیں؟ دو آپشن ملتے ہیں. اسے آپ نصب بلا تنوین دے دیں. کیا دے دیں؟ نصب بلا تنوین دے دیں. یا آپ اسے کیا دے دیں؟ رفع تنوینی دے دیں. کیا دے دیں؟ یعنی ایسا رفع دیں جس میں تنوین بھی ہو. ایسا رفع دیں جس میں تنوین بھی ہو. تو یہ دونوں اختیار آپ کے پاس ہوتے ہیں. کب؟ جبکہ لام کا جو اسم ہے وہ نکرہ ہو، اور نکرہ ایک نہ ہو بلکہ دو. تو ایسی صورت میں لام جو اسم ہوگا اسے آپ نصب بلا تنوین بھی دے سکتے ہیں اور رفع تنوینی بھی دے سکتے ہیں. جیسے آپ قرآن میں پڑھتے ہیں لا رفث ولا فسوق. تو کیا بتایا؟ کہ نکرہ ہو، نکرہ ہے رفث فسوق، اور بتایا تکرار ہو. دیکھیے رفث آیا، فسوق آیا، دو اسم کی نفی مقصود ہے. تو ایسی صورت میں اب آپ کو دو اختیار ملیں گے. یا تو آپ اسے پڑھ دیں لا رفث یعنی لا رفث ولا فسوق نصب بلا تنوین، یا آپ اسے پڑھ دیں رفع تنوینی کے ساتھ لا رفث ولا فسوق. ٹھیک ہے. تو یہ چوتھی حالت لام کے اسم کی ہو گئی. خواہ نصب بلا تنوین دے، جیسے لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج کے دنوں میں نہ عورتوں کی رغبت کرے، نہ گناہ، نہ لڑائی جھگڑا. ٹھیک ہے. اور اسی کو رفع تنوینی بھی دے سکتے ہیں، جیسے یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. تو یہاں پہ دیکھیے پہلے بتایا نکرہ ہو، نکرہ ہے، بیعون ہے. پھر بتایا کہ تکرار ہو، تو دیکھیے بیعون ہے، پھر خلتن ہے، پھر شفاعتن ہے، تکرار ہوا. تو اب ہمیں اس میں دونوں اختیار مل گئے. ہم کہہ سکتے ہیں یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ کہہ سکتے ہیں. وہ دن جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ یاری، نہ سفارش. نحویوں نے اسی اصل پر، یعنی یہ جو چار لام کے اسم کی حالتیں ہوتی ہیں، اسی اصل پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو کتنے طریقے سے پڑھا ہے؟ 5 طریقوں سے پڑھا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال ہم لوگ 4 اسم کی تکرار کر لیتے ہیں. پہلے یہ کہ نکرہ ہو، اور پھر کیا ہو؟ مضاف یا شبہ مضاف ہو. تو ایسی صورت میں اسے کیا مانیں گے؟ نصب بلا تنوین دیں گے. دوسری صورت یہ ہے کہ نکرہ ہو لیکن مفرد ہو. نکرہ ہو لیکن مفرد ہو، یعنی مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو، اور لام سے جڑا ہوا ہو. تو ایسی صورت میں ہم اسے کیا دیں گے؟ مبنی پر فتحہ. تیسری شکل یہ ہے کہ لام کا اسم کیا ہو؟ معرفہ. لام کا اسم جب معرفہ ہوگا تو اب ہم پر دو چیزیں لازم ہوں گی. پہلی چیز یہ کہ ہم تکرار کریں، یعنی ایک اور معرفہ کو لے جائیں جس کے ذریعے سے لام کو مکرر لایا جائے. اور دوسری چیز یہ لازم ہوگی کہ لام کا عمل باطل ہو جاتا ہے. یہ تیسری حالت ہوگی. اور چوتھی حالت یہ ہے کہ نکرہ ہو، مفرد ہو، لیکن دو نکرہ آ جائیں یا اس سے زائد آ جائیں. تو ایسی صورت میں پھر ہمیں دو چیزوں کا اختیار ملتا ہے، یا تو ہم اسے نصب بلا تنوین دیں، یا ہم اسے رفع تنوینی دے دیں. ٹھیک ہے. تو یہ لام لام لائے نفی جنس کی
اسم کی چار حالتیں ہوگی. اصل میں لا نفی جنس اسی وقت رہتا ہے جبکہ وہ کیا ہو، مضاف یا شبہ مضاف ہو، یا نکرہ مفرد غیر مفصول ہو. ٹھیک ہے، ان دونوں صورتوں میں لا نفی جنس رہتا ہے. باقی میں لا کا عمل کیا ہو جاتا ہے، تھوڑا باطل جیسا ہو جاتا ہے، یا مطلب اصل لا نفی جنس نہیں رہ جاتا. اب یہ پانچ صورتیں دیکھیے، ان چاروں کو ذہن میں رکھیں گے تو بہت فوراً سمجھ میں آیا. کیا کہا، لا حول ولا قوت. اب ان دونوں میں کیا دیا ہے، نصب بلا تنوین دی ہے. تو اب نصب بلا تنوین یہ کس کس کے اسم کی علامت ہے، لائے نفی جنس کی علامت ہے. لائے نفی جنس کے اسم پر کیا آتا ہے، نصب بلا تنوین آتی ہے. تو اس کا مطلب اس دونوں میں لام کون سا ہے، لائے نفی جنس والا ہے. اب اس میں پڑھا ہے لا حول ولا قوت. کیا پڑھا ہے، لا حول ولا قوت. اب دیکھیے کہ لائے نفی جنس کا اسم کیا ہوتا ہے، نصب بلا تنوین ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے، نصب بلا. اور یہاں پر کیا پڑھ رہے ہیں، یہاں پر رفع کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لام لائے نفی جنس نہیں ہے. کیا ہے، لائے نفی جنس نہیں ہے. کیوں، کیونکہ اگر ہوتا تو اسے کیا پڑھتے، نصب کے ساتھ. اس کا مطلب یہاں پر لام کو کیا مانا ہے، لا مشابہ بلیسا مانا ہے. اسی کا اسم کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ اس کو رفع کیسے آ گیا، یعنی چونکہ یہ نکرہ مفرد تھا، اب یہ اس کا یہ دو دفعہ آ گیا. تو اب ہمیں اختیار مل گیا، اسی کو ہم لا حول ولا قوت پڑھ لیں، یا لا حول ولا قوت پڑھ لیں. اگر ہم لا حول ولا قوت پڑھیں گے تو اس صورت میں وہ لام کون سا ہوگا، لائے نفی جنس والا ہوگا. اگر لا حول ولا قوت پڑھیں گے تو اس صورت میں لام کون سا ہوگا، لا مشابہ بلیسا ہوگا. کیوں، کیونکہ اسی کا اسم کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے. تیسری صورت ہے لا حول ولا قوت. تو یہ اب حولہ نصب بلا تنوین کے ساتھ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ لام کون سا ہوگا، لائے نفی جنس ہوگا، کیونکہ اسی کا اسم کیا ہوتا ہے، منصوب بلا تنوین کے. آگے ہے والا قوت. اس میں دیکھیے قوتن آ رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ لائے نفی جنس نہیں ہو سکتا. کیوں، کیونکہ لائے نفی جنس کا اسم کیا ہوتا ہے، منصوب بلا تنوین ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ لام کون سا ہے، لام مشابہ بلیسا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ چوتھی مثال لا حول ولا قوت. اسی کو پلٹ دیجئے کہ پہلے میں لا مشابہ بلیسا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے میں چونکہ منصوب بلا تنوین دکھ رہا ہے تو کیا ہے، لائے نفی جنس ہو گیا. اور پانچویں میں لا حول ولا قوتن، پہلے لا حول یہ لائے نفی جنس ہو گیا. ولا قوتن میں جو قوتن پر نصب کے ساتھ تنوین آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ لام کیا ہے، عطف ہے. کس پر عطف ہے، حولہ پر عطف ہے. یعنی اور یہ لام کون سا ہو جائے گا، زائدہ ہو جائے گا. لا عطف کا مطلب یہ ہے کہ حولہ پہ کیا ہے، نصب ہے. ٹھیک ہے، اس پہ تنوین کیوں نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ لائے نفی جنس کا اسم ہے. اب یہاں پر یہ جو لام ہے یہ لائے نفی جنس والا لام نہیں ہے، بلکہ یہ زائدہ والا لام ہے، یعنی عطف ہوا ہے. تو پیچھے عطف ہوگا تو پیچھے منصوب تھا تو یہ بھی منصوب ہو جائے گا. لیکن اس پر تنوین آ سکتی ہے کیونکہ اس پر جو لام ہے وہ لائے نفی جنس والا لام نہیں ہے، اور پیچھے والے پہ نہیں آیا. کیوں، کیونکہ اس پر لام کون سا ہے، لائے نفی جنس والا. ٹھیک ہے. تو حکم پر عطف ہوا ہے. عطف کس پر ہوا، حکم پر عطف ہوا، یعنی وہ منصوب تھا تو یہ بھی منصوب ہوگا. لیکن اس پہ تنوین کیوں آ رہی ہے اور اس پر کیوں نہیں آ رہی ہے، اس پہ الف لا نفی جنس ہے اور اس پہ لا نفی جنس نہیں ہے بلکہ لا زائدہ ہے. تو یہ پانچ صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا. تو چار صورتیں ہیں لام کے اسم کی. اصل لا نفی جنس اسی وقت ہوگا جبکہ وہ کیا ہو، نصب بلا تنوین. اس کے علاوہ اگر کوئی پڑھا جا رہا ہے تو وہ لام مشابہ بلیسا ہو سکتا ہے، وہ لام زائدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.